أجود الناس أشعر الناس صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمت للعالمین. درود شریف تے پابندی نہیں، جڑا بھی درود ہوندا ہے اسی تے درود و سلام پڑھنے نا صلاۃ و سلام علیکا. تو میں سمجھنا جڑے میلاد انہوں مندے نے اوہی میلاد دی محفل چ آئے نے، جڑے مندے نہیں انہاں ہونا ہی نہیں، انہاں تے فتوے لاندے رہنا ہے. تے اللہ دے حکم دے نال جنہ سرکار دے گیت گانے نے انہاں پرواہ نہیں کرنی، انہاں سرکار دیاں نعتاں تے میلاد تے معجزات تے کمالات حضور دیاں شاناں نو بیان کردے ہی رہنا ہے. اس وجہ تو اصل جو بیان ہے میرے بھائی برادر اصغر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز آواز علامہ صاحب محترم ماشاءاللہ میرا بڑا دل راضی ہوندہ ہے کہ اس علاقے دے اندر جتھے گاڑے اتھی بھی نور دی بھی گالے تے یا رسول اللہ دے بھی گالے. اللہ انہاں نو سلامت رکھے اور مزید اللہ انہاں دی عمر علم اور انہاں دے کاروان جڑے نے ساتھی نے جڑے اتھے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا کام کر رہے نے، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ساڑھے اے مہمان نے ماشاءاللہ ساڑھے پنڈ دے خطیب بھی نے اور بہت زیادہ مسلک دا بھی دین دا بھی کام کر رہے نے. اور مزے دی گل ہے بھی کہ ساڑھی زندگی انہاں دے نال گزر رہی ہے، اسی کٹے پڑھ دے بھی رہے ہیں اور ایک کوئی پنڈ دے ہیں. تے آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ سانوں بھی سعادت حاصل ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ ذکر پاک کرن دے اسی سناں گے. اسی بھی اپنی قسمت دا مقدر دا ستارہ چمکان واسطے اپنے مقدرہ نو اچھیا کرن واسطے اپنے واسطے قبر دی حشر دی روشنائی واسطے نور واسطے اسی بھی انشاءاللہ چند گلاں سناواں گے. دعا ہے ساڑھے بھائی محمد شہباز صاحب انہوں نے ہر سال دی طرح یقیناً سرکار دے میلاد دا پیغام دے کے نبی دی محفل نو سجایا، دعوت دیتی. سب حضرات اسی آئے ہو دوروں نزدیکوں. اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے اور اس محفل پاک نو جڑی بابرکت بے مثال بابرکت بے مثال اس محفل پاک نو اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر کے انہاں واسطے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. اللہ تنگیاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرمائے. حضرات قاری صاحب نے جڑی گل کی تھی میں اس موضوع نو تھوڑا جا ہمیں فرمایا کہ وسیع کرنا چاہنا ماں. اللہ دا قرآن تو سا سنیا کہ یقیناً تحقیق اللہ دی طرفوں ایک نور آ گیا، ایک روشن کتاب آ گئی. علماء کہو فرماندے نے اس نور تو مراد مصطفیٰ دی ذات برکات ہے جیڑی 12 ربیع الاول شریف پیر والے دن تے نور پیرے دے ویلے دنیا دے تشریف لے آئے انہوں آمینہ دا لال کہندے نے. اور حضرت آمینہ کو لو پوچھ لینے بلا تمثیل اس نور دی روشنائی کی نہیں کسی کاری صاحب عرب چے بے کے عرب چے مکے چے حضور دی ولادت ہوئی. حضرت آمینہ فرماندیہ نے جدو حضور دنیا تے آئے ایک نور پھیلیا، خرج منی نور، 4 دیواری ہوئے تے بلب لگا ہوئے، لیٹنگ ہوئے
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਟੇਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ اس کمرے چ رہندا ہے باہر نہیں حضرت آمنہ فرماندیہ نے میں عرب دے اندر بہ کے میرے بطن اطہر چو نور نکلیا میں اس نور دی برکت دے نال مکے چ بہ کے شام دے محلات ویکھ لینے حضرات کیسا نور ہے کہ کنے حجاب آئے کنے پہاڑ آئے کنے پردے آئے لیکن حضرت آمنہ فرماندیہ نے میرے بطن پاک چو اے نور نکلیا سارے پردے اٹھ گئے سارے
قدراں دی تیری ساری زندگی لنگ گئی معاذ اللہ او سوڑے نبی دے عیب کڈن چ جد چ اللہ نے عیب رکھیا ہی نہیں اس نبی دی عیب تلاش کرنا ہے فرمایا کہ جدو ایک قرآن دی آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اللہ روح تو پا کے فرمایا من لفظ ایتھے بھی آیا اتھے بھی من نور اللہ آیا جدو اتھے نور دی گل آئے تے شرک ہو گیا جدو روح دی گل آئے ادو خاموش ہو جانا ہے علماء حق کو فرما دے نے اس روح تو مراد اللہ دا شرف ہے کہ اللہ نے اپنے شرف دے نال حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اسی طرح لوگوں اللہ دے نور جو کدی بھی فرمایا شرک نہیں ہوندہ جی میں موم بتی جلائیے ایک موم بتی تے دوسرے نال جلا لئیے تے پہلی نو فرق پہندہ ہے وہ بچ نہیں جاندی یا فرمایا کہ کٹ نہیں جاندی اسی طرح اللہ نے بھی اپنے مصطفیٰ نو اپنے شرف دے نال بنایا ہے اپنے شرف دے نال بنایا ہے تعالی حضرت نے سوئے تو کیا ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور دا اسی اہل سنت و جماعت نبی دے غلام ساڑھے علماء نے فرمایا ساڑھی تربیت کی تھی دسے آئے اسی قسمت والے تے مقدرہ والے نبی دی ہر خوبی نو مننے آ فرمایا کہ نبی دے معجزات نو من دے کاملات نو من دے علم غیب نو من دے نبی معراج تے گئے اسی نبی دی اس معجزات نو بھی مننے آ فرمایا کیوں کہ ساڑھی تربیت ہوئی ہے نبی دی ہر خوبی نو منن والا نبی دی ہر خوبی نال پیار کرن والا نبی دی ہر صفت دی گیت گان والا فرمایا اصل نبی دا غلام ہوئیے بس ایک گل اور اسی بیان سننا تے لمحہ سننا حضرت صاحب دا کہ نور دی گل ہو گئی کہ مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا فرشتے نور نے اے آنے جی نور کھاندہ پیدا نہیں اے گلاں رٹھیاں اینج نہیں ہوندہ میں کہا فرشتے تے نور ہی نہیں نا تدائیہ قلبی جی شکل جبریلے میں نمدے نہیں رہے دین سکھان واسطے حضور دی بارگاہ چ کالے سال حسی حدیث بخاری دی یہ فرمایا ہے کی گل ہے کہ جڑا نوریاں دا سردار جبریل امین ہے او انسانی شکل جائجہ دے کسے نو تکلیف نہیں ہوندی تے او سونا نبی فرمایا جڑا معراج دی رات جبریل سدرہ تے رہ گیا میرا نبی او تو بھی اگاں چلا گیا ہے او دے بارے عقیدہ ٹھیک رکھ نمازاں سارے معاملات تب نہیں جدو ہر چیز تو وڑ کے نبی نال پیار کریں گا تے پیار ادو ہوندہ ہے جدو ہر خوبی چنگی لگے تے جدو آکھے او سونا نہیں او انجے تے پھر عیب کڈیے تے پھر گل نہیں حضرات نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مکے چبار نکلے تھے ایک بندہ بڑا پہلوان جدہ نام رکانا ہے فرمایا بڑا پہلوان ہے بڑا سونا تیرا جسم ہے تے غیر مسلم میں کلمہ پڑھ لے میرا غلام بن جا دعوت فکر دیتی کہ آجا منو مان لے میں چاندہ نہیں کہ تیرا ایڈا سونا جسم میں جہنم چے چڑے آ نبی دے قدمہ چے لگ جا اللہ تینو جنت عطا کرے گا او بڑا پہلوان اور اپنے فن دا بہت اچھے طریقے والا کشتی کرن دا بڑا پہلوان بڑا نو فن آئے بڑا طریقہ آیا بڑا او دا نا رستم پہلوان تو بھی زیادہ
کہنے لگا جی گل اے وے میں کلمہ پڑھ لواں گا ایک شرط رکھنا ماں فرمایا دس کہنے لگا جی میرے نال تسی کشتی کرو سرکار نو فرمایا میرے نال تسی کشتی کرو اگر تسی جت گئے تے میں پھر تہاڈا غلام بن جاواں گا اے انہیں حضور نے شرط لائی میرے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آجا ہونوں پہلوان ہے میں کہا نبی چے اللہ نے ہر خوبی رکھی ہوتی ہے پہلوان دے نال میرے نبی پاک رحمت عالم جانے دو جہاں امام الانبیاء امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین سونے شانہ والا بے مثال نبی ساری کائنات دا ربی نبیاں دا نبی امامہ دا امام احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا آجا میدان سے آیا نبی پاک علیہ السلام دی بشریت دی طاقت بیان کر رہے ہیں ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت نبی نور بھی نے بشر بھی نے بشریت دی انکاری نہیں اسی نبی نو بشر بھی ماننے لیکن فرمایا قریب آقا نو بے مثال بشر ماننے کہ کائنات دے اندر نبی جیسا کوئی نہیں بشر بھی نے بے مثال نہیں میرے کریم آقا فرمایا آجا میدان دے بیچ آ گیا رحمت عالم نے ہاتھ پایا تے زمین تے سڑ دیتا زمین تے گر گیا کہنے لگا نہیں گالے میں اپنا دا نہیں لا سکیا تے دوبارہ ہو میں نے توکھا ہو گیا ہے پھر نبی پاک دی طاقت ختم تھی نہ ہو سکتی آئے میرے محبوب خدا نے فرمایا کوئی گل نہیں پھر آ جا دوسری دفعہ پھر آ گیا پر انہوں اپنی جوانی تے مان سے انہوں پتہ نہیں سی یہ سونا نبی دیا مقابلہ کون کرتا ہے بشریت دی طاقت بھی نہیں وہ اپنی پروانی چی سی انہوں نے کہا کہ میں اج گرا دا مانا پر میں کہا بڑے گرائے گران آلے بڑے آئے ان نشان آقا ہو والابتار ورفانا اللہ کا ذکر آک مٹ گئے دشمن لیکن مصطفیٰ دا قیامت کا ذکر بلاندی روے گا دوسری دفعہ پھر آیا مصطفیٰ نے پھر فرمایا زمین تے گرایا کنڈ لا دیتی کہنے لگا گلے بیجی دو دفعہ ہوگی نا دو دفعہ میرے کریم آقا نے انہوں زمین تے گرایا کنڈ لا دیتی ہو دی کریم آقا جت گئے کہنے لگا نہیں جی تیسری دفعہ بھی ہونا چاہیے ہے میرا دل کرتا ہے کہ تیسری دفعہ میرے نال تسی کشتی کرو پر دین اسلام واسطے نبی نے تیسری دفعہ بھی کشتی کی تھی تے تیسری دفعہ بھی میرے کریم آقا نے انہوں زمین تے گرا دیتا ہے تیسری دفعہ بھی تے پھر تیسری دفعہ ڈگ کے تے پھر پڑھ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلکہ میرا تا عشق ایک اندھائے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور بولو نا سرکار دے ملاد اندر آئے ہو نبی دا ذکر سننے واسطے آئے ہو اس زبان تے ہوتے ہو سونے نبی دا نہ ہونا چاہیے دائے فرمایا زبان رکے تے چوٹ مارن تو رکے زبان رکے تے غیبت کرن تو رکے فرمایا زبان رکے تے گالی گلوچ کرن تو رکے پر فرمایا ایمان آلے ہو اے زبان کدی نبی دے ذکر تو رکنی نہیں چاہیے دی اس زبان تو کریم آقا دے گیت ہونے چاہیے دی سونے نبی دی تعریف ہونی چاہیے دی اس وجہ تو میرے نہ مل کے پڑھو میری تقریر ختم آدری لگ گئی ہے فرمایا فضل را اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میں حضرت
انس دی حدیث پڑھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے احسن الناس فرمایا لوگو سن لو ساری کائنات وچوں میں ویکھیا ہے جیڑا سب تو زیادہ سونا ہے خوبصورت ہے. احسن الناس فرمایا ساری کائنات وچوں جیڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہے جیڑا فرمایا حسن والا ہے فرمایا تیرا تے میرا کریم آقا ہے. بس تو ہاں سبحان اللہ آکھنا ہے. اکے فرمایا حدیث دا دوسرا جملہ بولے آئے فرمایا اجدب الناس اجود الناس فرمایا لوگو سن لو ساری کائنات دے اندر جیڑا سب تو زیادہ سخی ہے جیڑا سارے تو زیادہ غریبوں نال پیار کرنے والا ہے جیڑا سارے تو زیادہ فرمایا کہ غم زدہ نال پیار کرنے والا چولیاں پرنے والا ہے جنہوں کوئی سن نہ لائے انہوں سن نہ لان والا اودیاں جھولیاں پرن والا انہوں اپنے قریب کرن والا ادنال پیار کرن والا اودی گل بات سنن والا کائنات وچوں سب تو زیادہ جیدہ نا سخیے سخاوت کرن والا ہے فرمایا لوگو وہ کو عام بندہ نہیں جیدے میلاد اندر آکے بیٹھے ہو تیرا تو میرا پیارا نبی ہے. آگے فرمایا اشعجر الناسا فرمایا بڑے بڑے بہادر لوگ نے بڑیاں بڑیاں بہادران دے قصے سن دے ہوگے بڑے بڑے بہادر آئے بڑے بڑے طاقتہ والے آئے بڑے بڑے فرمایا کہ زور لان والے آئے پر لوگوں سن لو وہ سیابی فرما دینے اشعجر الناسا فرمایا ساریاں تو بہادر او نبی جیڑا باران ربی النور نو آیا ہے جدے آن دنال زمانہ جگمگایا فرمایا حقوق ملے نے حضرت انس سعدی سراوی نے فرمایا ساری کائنات وچوں جیڑا سب تو زیادہ طاقت والا ہے وہ بھی محبوب خدا ہے. میں کیا خوش قسمت اسیاں نبی دی ساریاں صفتانو ماننے ہیں. میں دعا کرنا اللہ دی بارگاہ چھے اے چند جملے بولے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. خالق و مالک اے ملا شریف منانا کوشش کرو یہ واسطے زیادہ مال دی ضرورت نہیں جنی جنی توفیق اللہ دوے لیٹن بھی کرو فرمایا سارے معاملات کرو. میں کیا آج ملاد دے تینوں بڑیاں گلہ ہوندیاں نے سیرت النبی دے جلسے بھی صحابہ نے کیتے نے او تینوں نظر نہیں ہوندے او دیاں دعوتاں دینا ہے سیرت النبی دیاں اشتہار چھپانا ہے تے علماء اس طرح صحابہ بھی کیتا ہے. فرمایا او آندے نے دعوت اے کرنا سیرت دینا اے دین ہے لوگاں نو پتہ چلے. میں کیا چنڈیاں لانا اے دین نہیں اے لیٹنگ کرنا دین نہیں اے سارا دعوت فکر ہے اور حضور دی شان نو بات چڑھا کے بیان کرن دے اے سارے ثواب پیدا کرنے ہیں تاکہ پتہ چلے فلان جگہ تے سرکار دا میلاد ہو گیا ہے. اللہ دی بارگاہ چھے دعا کرنے ہیں. اے جملہ بولا اللہ اپنی بارگاہ چھے قبول فرمائے. بن کے خیر الورا مصطفیٰ آگئے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا مصطفیٰ آگئے ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے. ایک طرف ہے رحمتیں ایک طرف ہے بخششیں کیا کیا انعام ہے امتی کے لیے. میرے بھائی حضرت العلام زینت القرہ فخر القرہ خطیب پاکستان واضح خوشحان حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد حسین نقشبندی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے والہانہ انداز سے اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر.